مرد ہمیشہ اپورچونسٹ ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ اپورچونسٹ کا کیا مطلب؟ موقع پرست۔ جب ان کو موقع ملتا ہے تو اکثر گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور بہت سارے مرد ایسے ہیں جو اس لیے گناہ نہیں کر پاتے کہ موقع نہیں مل پاتا۔ دو سگے بھائی ہیں، 10 سال کی عمر ہے، دو سگی بہنیں ہیں، 10 سال کی عمر ہے، فرمایا بستر الگ کر دو، جسم الگ الگ کر دو۔ تو غیر محرم کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو بندہ خود ہی سوچ لے۔ میری اہلیہ کے بعد ایک خاتون آئی ہیں لاہور کی، کہنے لگی کہ میرے اتنے بچے ہیں، اب مجھے نہیں معلوم کہ اس میں سے میرے شوہر سے کتنے ہیں اور دیوروں سے کتنے ہیں۔ ایک سوال کبھی اپنی بچیوں سے نہیں پوچھنا، وہ میں بول رہا ہوں، اگر وہ پوچھ لیا تو خاندانوں میں وہ دراڑیں پڑیں گی اور وہ دشمنیاں ہوں گی کہ ایٹمی جنگ 3 سے زیادہ کا نقشہ ہمارے خاندانوں میں ہو جائے گا۔ کسی نوجوان بچی کو نوجوان لڑکا یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ دوستی رکھو، رابطہ رکھو، آنا جانا رکھو، انٹریکشن رکھو، میں تم سے شادی کر لوں گا، میں تمہیں بساؤں گا، یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان۔ کہ نوجوان بچی جب بال سنوارتی ہے، بناتی ہے، تو کچھ بال گر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ٹوٹے ہوئے بال بھی ایسی جگہ نہ ڈالنا جہاں کسی غیر محرم کی نظر پڑے۔ کوئی نوجوان بچہ ہو یا بچی، اس کو کوئی گناہ کی دعوت دے دے اور وہ یوں کہہ دے کہ اللہ سے میں ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ 15 سال کی عمر میں لڑکا بالغ ہو، 35 سال کی عمر میں شادی ہو، 12 سال کی عمر میں بچی بالغہ ہو اور 28 سال کی عمر میں شادی ہو، اتنا بڑا عرصہ، اتنے ہر طرف سے بے حیائی کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہم لوگ ہیں، تو کوئی کیسے پاک دامن رہ سکتا ہے؟ دو ہی طریقے ہیں۔ ہر مسلمان مرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اپنی بیٹی کے لیے داماد جو ملے، اپنے لیے یعنی بیٹی کا شوہر اپنے لیے جو داماد جو ملے وہ پاک دامن ہو، نیک ہو۔ اسی طرح اس کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ بیٹے کے لیے جو اس کی بیوی یعنی بہو ملے اس کو، وہ بھی پاک دامن اور نیک ہو۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی بہو اور یا ہمارا ہونے والا داماد یہ نیک اور پاک دامن ہو۔ تو جب ہم یہ چاہتے ہیں تو جو ہمارے گھر میں بیٹی اور بیٹا ہے ان کی پاک دامنی کے لیے، ان کی حیا کے لیے ہم نے کیا ترتیب بنائی ہے؟ ہم معاشرے میں پاک دامن بیٹا اور بیٹی دیں گے تو یقیناً وہ بھی کسی کی بہو اور داماد بنیں گے۔ تو جب سب اس کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ العزیز پاک دامن رشتے دوبارہ سے ملنے شروع ہو جائیں گے۔ آج کل تو بہت مشکل سے ملتے ہیں، بہت مشکل سے ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کی مختلف ضروریات رکھی ہیں، ہر مرحلے کی، ہر اسٹیج کی اپنی ضرورت ہے۔ بچپن میں کھیلنا کودنا، کھلونے چاہیے ہوتے ہیں، اس کے بعد تعلیم کا سلسلہ، جب تعلیم مکمل ہو جاتی ہے تو روزگار کا سلسلہ، اور ساتھ ہی ساتھ جوان ہوتے ہی، بالغ ہوتے ہی انسان کے اندر اللہ رب العزت نے مرد ہو یا عورت وہ کیفیت رکھی ہے کہ اس کو اپنی مخصوص جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک تقاضا شروع ہو جاتا ہے، ایک اندر نعمت مل جاتی ہے کہ وہ اپنی وہ مخصوص جسمانی ضرورت کو پورا کر سکے، اور یہ فطری تقاضا ہے اور اللہ رب العزت کی بہت بڑی دی ہوئی نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے۔ باقی تمام نعمتوں کی طرح یہ نعمت بھی امانت ہے۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا تو فرمایا کہ یہ وہ نعمت ہے جو میری امانت ہے میرے بندوں کے پاس، جو اس نعمت کی حفاظت کرے گا قیامت کے دن اس کے لیے رحمتوں کے فیصلے ہوں گے۔ یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، جو حیا اور پاک دامنی کے ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ ملے گا، اللہ رب العزت اس سے خوش ہوں گے۔ اب جیسے انسان بالغ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، شعور آتا ہے، اب یہ تقاضے تو اٹھتے ہیں، تقاضے ہی نہ اٹھیں یہ ممکن نہیں ہے۔ اب اس کا بہترین حل کیا ہے؟ شریعت نے حل بھی بتا دیا۔ اللہ رب العزت نے یہ نعمت رکھی اور ساتھ حل بھی بتایا کہ حل کیا ہے۔ شریعت نے تعلیم دی کہ جیسے ہی جوڑ کا مناسب رشتہ مل جائے جلد سے جلد شادی کر دو۔ محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں ہندوستان فتح کیا، ہندوستان پہ حملہ کیا، فتح حاصل کی راجہ داہر کے خلاف، تو اس وقت ان کی اولاد بھی تھی، صرف شادی شدہ نہیں تھے، صاحب اولاد تھے۔
تو جتنی جلدی شادی ممکن ہو اتنا جلدی کر دینا چاہیے۔ آج کل لوگ پوچھتے ہیں کیا عمر ہو؟ 17-18 سال کی عمر بچی کی بہت ہے، 16 17 18 سال، لڑکے کی 21 22 سال، 21 سال 20 سال، یہ بہت ہے، اس سے اوپر نہیں جانا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اس دوران شادی کر دیں۔ اب یہاں آتا ہے جی کہ اگر کسی گورنمنٹ کی طرف سے قانون ہو کہ 18 سال سے کم شادی نہیں کر سکتے تو کیا کریں؟ یہ تو وکیل ہی بتا سکتے ہیں۔ شرعی طور پر تو ہمیں اتنا ہی معلوم ہے کہ قیامت کے دن جو فیصلے ہوں گے وہ شریعت کے مطابق ہوں گے۔ آج کسی حکومت کی طرف سے قانون بن جائے کہ نمازیں 5 کی جگہ 3 کر لو یا 5 کی جگہ 7 کر لو، تو اللہ کے ہاں حساب تو شریعت کے مطابق ہونا ہے، شریعت کے اندر جو چیز ہے وہی اصل ہے۔ تو بہرحال جتنی جلدی ممکن ہو مناسب رشتہ مل جائے، بچی کو شعور آ جائے، بچے کو شعور آ جائے تو شادی کر دینی چاہیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کل پرسوں مجھے خاتون کا میسیج آیا، ان کی عمر ماشاءاللہ 41 سال ہو گئی، ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ 28 30 35 سال تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے، ذرا غور کیجیے گا۔ انسان بالغ ہوا، نوجوان بچہ یا بچی بالغ ہوئے 12 13 15 سال کی عمر میں، شادی ہو رہی ہے 28 30 35 سال کی عمر میں، اندر سے تقاضے اٹھ رہے ہیں، مستقل اٹھ رہے ہیں، اور ہر طرف بے پردگی بھی ہے، میوزک بھی ہے، انٹرنیٹ بھی ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر تھرکتی ہوئی ویڈیوز بھی ہیں، ٹک ٹاک بھی موجود ہے۔ تو بندہ غور کرے کہ 15 16 سال کی عمر میں بالغ ہو جانے والا لڑکا 35 سال کی عمر تک کیسے پاک دامن رہے، اپنے آپ کو کیسے پاک دامن رکھے۔ یہ 15 20 سال کا زندگی کا یہ حصہ کیسے پاک دامن رہے۔ اور تو اور گھر میں محرم عورتوں کا لباس بھی ایسا ہے کہ اندر سے جذبات اٹھاتے ہیں۔ شادیوں میں جائیں تو مکس گیدرنگ، میوزک، ڈانس اور یہ سب کچھ، کیسے کوئی پاک دامن رہے؟ اس کا کوئی جواب دے گا؟ جی میں دے دیتا ہوں۔ 15 سال کی عمر میں لڑکا بالغ ہو، 35 سال کی عمر میں شادی ہو، 12 سال کی عمر میں بچی بالغہ ہو، اور 28 سال کی عمر میں شادی ہو، اتنا بڑا عرصہ، اتنی ہر طرف سے بے حیائی کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہم لوگ ہیں، تو کوئی کیسے پاک دامن رہ سکتا ہے؟ 2 ہی طریقے ہیں جی۔ نمبر 1 تو یہ کہ وہ پاگل ہو، ذہنی طور پر مجنون ہو، اسے پتہ ہی کچھ نہ ہو، مرد عورت کا ڈفرینس کیا ہوتا ہے پتہ ہی کچھ نہ ہو، سینس ہی نہ ہو، یہ والی سینس ہی نہ ہو، یہ بھی پاک دامن رہ سکتا ہے ایک۔ دوسرا، وہ جس کے دل میں خوف خدا ہو، نور الہی ہو، جس کے دل میں خوف خدا ہو، قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضری کا خوف ہو۔ عام طور سے صرف یہ 2 لوگ بچ سکتے ہیں، تیسرا تو مشکل ہی کوئی ملے گا، بہت مشکل ہو گیا۔ جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، اللہ ان کے نصیب اچھے کرے۔ ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے بچیوں کو کچھ چیزیں اچھے طریقے سے سمجھانے کی۔ ان میں سے ایک بات تو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تمہارے پاس جو عزت و ناموس ہے، یہ ہزاروں نہیں، لاکھوں ڈالرز نہیں، یہ دنیا اور زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی نعمت ہے۔ نوجوان بچی کی سب سے بڑی ذمہ داری کوئی اعلیٰ ڈگری حاصل کرنا نہیں ہے، وہ ضرور کرے، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ بچیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جس بچی نے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کر لی، قیامت کے دن اللہ رب العزت جب اس کو ملیں گے تو خوش ہو، اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ اور بہت ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، جو اپنی پاک دامنی کی حفاظت نہ کر سکیں، عزت و ناموس کی حفاظت نہ کر سکیں اور توبہ بھی نہ کی، تو قیامت کے دن اللہ ان کو محبت کی، رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ ایک بات اور سمجھانے کی ضرورت ہے، نوجوان بچیوں کو ایک بات اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کون سمجھائیں؟ ماں باپ سمجھائیں۔ یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ مرد ہمیشہ اپورچونسٹ ہوتے ہیں۔ سارے مرد بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو برا بھی لگے تو لگ جائے، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔
مرد ہمیشہ اپورچونسٹ ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ. اپورچونسٹ کا کیا مطلب؟ موقع پرست. مرد ہمیشہ موقع پرست ہوتے ہیں. جب ان کو موقع ملتا ہے تو اکثر گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور بہت سارے مرد ایسے ہیں جو اس لیے گناہ نہیں کر پاتے کہ موقع نہیں مل پاتا. اگر موقع ملے تو نامعلوم کیا ہو جاتا. تو اس حوالے سے بچیوں کی شروع سے ہی تربیت کرنے کی ضرورت ہے اچھے انداز سے کہ مرد ہمیشہ اپورچونسٹ ہوتے. ایک اور بات جو بچیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ سمجھائیں. غیر محرم اور محرم کا واضح اور مکمل دو ٹوک تصور، محرم کون ہے اور غیر محرم کون ہے، پردہ کن سے ہے اور کن سے نہیں ہے. ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی عورت آئی، دوپٹہ باریک تھا، سارے جسم کے کپڑے باریک نہیں تھے، اتنی بے حیائی اس زمانے میں نہیں تھی، تو حیا والا زمانہ تھا. تو کسی کے سر پہ دوپٹہ باریک تھا تو پوچھا کیا تمہیں سورہ نور پر ایمان نہیں رکھتی تم؟ تو سورہ نور کی تعلیم بچیوں کو سمجھانے کی، دینے کی اور بار بار دینے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو دینے کی ضرورت ہے. بچیوں کو بھی یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ غیر محرم سے پردہ ہوتا ہے، ان سے بات چیت کیسے کرنی ہے اس کا انداز بھی بتانے کی ضرورت ہے، اور کتنی قربت. توجہ سے سمجھیے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم کرو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو پھر اس کو تھوڑا سختی کرو، مار بھی سکتے ہو، یہ باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کو نہیں کہا. باپ ذمہ داری پوری کرے. اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ ان کے بستر الگ کر دو. 2 سگے بھائی ہیں، 10 سال کی عمر ہے، 2 سگی بہنیں ہیں، 10 سال کی عمر ہے، فرمایا بستر الگ کر دو، جسم الگ الگ کر دو. تو غیر محرم کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو بندہ خود ہی سوچ لے. 2 سگی بہنیں، 2 سگے بھائی، فرمایا 10 سال کے ہو گئے ہیں، ان کو الگ کر دو، جدا جدا کر دو. تو اب گھر میں فنکشنز ہوتے ہیں، پارٹیاں ہوتی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، کہیں آنا جانا ہوتا ہے، تو بہت اس بات کا اہتمام رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے وہ بچے جن کی عمر 8 سال یا اس سے زیادہ ہے، یہ اپنے مرد لڑکے لڑکوں میں رہیں، لڑکیاں لڑکیوں میں رہیں، لیکن باقی اس سے ہٹ کے نہ ہو معاملہ. اب سارے لڑکے لڑکیاں، سارے کزن، بچے بچیاں، خالہ کے، چاچا کے، پھپھو کے، ماما کے اکٹھے بیٹھے ہوئے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، وہ جو ان کے جوانی کے جذبات تھے وہ تقریباً تھم چکے ہوتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح ہمارے اندر وہ جذبات اب نہ رہے تو ان کے اندر بھی نہیں، ان کے اندر تو شیطان پورا کام کر رہا ہوتا. کیا کچھ ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. بہت سے نوجوان جب آ کے توبہ کرتے ہیں نا تو اپنی کہانیاں سناتے ہیں، ہم سننا نہیں چاہتے، وہ خود سناتے ہیں، اپنا دل ہلکا کرنا چاہتے ہیں. بعض مرتبہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سنا کے اس میں رائے لے لیں، مشورہ لے لیں. تو ایسی ایسی بھیانک باتیں ہیں جو بیان کرنا بہت مشکل ہے. میری اہلیہ کے بعد ایک خاتون آئی یہیں لاہور کی، کہنے لگی کہ میرے اتنے بچے ہیں، اب مجھے نہیں معلوم کہ اس میں سے میرے شوہر سے کتنے ہیں اور دیوروں سے کتنے ہیں. دیور ایک نہیں، کئی دیور ہیں، تو کس سے کتنے ہیں مجھے نہیں پتا. یہ ہمارے لاہور کی بات ہے، یہ میں نے امریکہ کی کسی بے حیا ملک کی بات نہیں سنائی. یہیں ایک نوجوان آیا، 19 سال کی اس کی عمر تھی جب وہ آیا، ہاتھ دکھایا، کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کر چکا تھا، توبہ طائب ہوا، اور اس نے یہ بتایا کہ کئی معاملات اس کے چلے مختلف جگہوں پر. ایک تو پھوپھی کے گھر میں چلا، سگی پھوپھی کے گھر میں چلا، اور وہ اس کے بقول 19 سال کی عمر میں تو توبہ کی ہے، اس وقت ختم ہو چکا تھا. کہنے لگا تقریباً 2 سال سے زیادہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہا، نہ میرے ماں باپ کو پتا، نہ پھوپھی اور پھپھا کو پتا، نہ لڑکی کے ماں باپ کو پتا. ہم نے نکاح بھی کیا، 2 سال بعد طلاق بھی دے دی، اور ہم ہوٹلوں میں جا کے ملتے تھے اور وقت گزارتے تھے. اسی طرح ایک نوجوان آیا،
پہلے پہلے میرے ذہن میں تھا کہ جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں نا، جنہیں ہم برگر فیملی کہہ دیتے ہیں اور عام لوگ ان کا مذاق بھی اڑا لیتے ہیں، کھلے پیسے والے، ہم صرف انہی کو سمجھتے ہیں کہ شاید بے حیائی وہیں بہت زیادہ ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا انڈر میٹرک، اور جس وقت وہ میرے پاس آیا تھا اس وقت اس نے بات بتائی 15 سال اس کی عمر تھی، آج وہ تقریباً 21 سال کا ہے، شادی ہو چکی ہے، اللہ نے اولاد بھی دے دی ہے، 21-22 کا ہے، 15 سال اس کی عمر تھی۔ کہنے لگا کہ ایک ہفتہ بمشکل گزرتا ہے مجھے یہ گناہ کیے ہوئے، ایک ہفتے کے اندر اندر میں اس گناہ کو کرتا ہوں۔ اس کے پاس نہ جاب، نہ پڑھا لکھا، نہ کوئی بہت امیر خاندان، والدین مزدوری کرتے ہیں، مزدوری سے مراد جاب کرتے ہیں، اس کے بعد اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ وہ کہیں رکشے پہ آنا جانا کر سکے، پیدل آتا تھا یا سائیکل پہ آتا تھا، گاڑی بھی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ میں ضرور کرتا ہوں۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یا اللہ کیا کہہ رہے بھائی تو؟ میرے ذہن میں تھا اس کے لیے کوئی پیسے چاہیے ہوتے ہوں گے، وسائل، کوئی دولت چاہیے ہوتی، کہنے لگے نہیں۔ پھر میں نے پوچھا کیسے، کہاں؟ کہ بس چاچا، ماما، پھوپھیاں، تایا، خالہ، بس ادھر، اس سے زیادہ کچھ آپ سمجھ لیجئے اگر کوئی عقل ہے تو، نہیں عقل تو پھر بے عقلوں کو اس سے زیادہ آپ کیا سمجھیں۔ تو ہم کزنوں کو بہت ہلکا لے رہے ہوتے ہیں۔ آج کل کی یہ نوجوان اولاد ماں باپ کی ناک کے نیچے وہ گناہ کرتی ہے ماں باپ کے تصور میں بھی نہیں ہوتا، اور وجہ ماں باپ ہوتے ہیں، ماحول ہوتا ہے۔ شریعت نے بات وضاحت سے سمجھا دی ہے کہ اگر ہم نے گھر کا ماحول ٹھیک نہ رکھا، مناسب وقت پہ بچوں کی شادی نہ کری، جتنے وہ گناہ کریں گے، ان ماں باپ کو یہ جاتے رہیں عمروں پہ، یہ بیٹھے رہے مصلی پہ مراقبے میں، یہ دعائیں مانگ رہے ہوں گے، وہ نافرمانیاں کر رہے ہوں گے، ان کو گناہ مل رہا ہوگا اس کو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی عبادت کا ثواب ان کو نہیں ملے گا، لیکن بغیر کیے بھی اولاد جو کچھ کر رہی ہے وہ ان کے کھاتے میں جائے گا کہ جی انہوں نے جو ذمہ داری پوری نہیں کی۔ ہاں کچھ اگر ایسے ہیں جنہوں نے ذمہ داریاں پوری کی ہیں تو وہ اس چیز سے بری، وہ ان کو پھر اس اولاد کا گناہ نہیں ملے گا۔ اب سوال یہ ہے کیا ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں؟ اپنی جاب سے، ملازمت سے، کاروبار سے اور معاملات سے فرصت ہی نہیں ہے کہ گھر کے ماحول کو کہ بھئی یہاں مردوں نے آ کے بیٹھنا ہے یا عورتوں نے آ کے بیٹھنا ہے۔ آج ایک ماں کا میسج آیا میرے اس موبائل پہ ابھی لکھا ہوا ہے، میں نے اس کو 3 دفعہ پڑھا اور اس کے بعد وہ پھر میں نے 2 جگہ ڈسکس بھی کیا۔ اب میں یہاں بھی آپ کو بیان کر کے سناتا ہوں، میرے موبائل پہ بھی موجود ہے۔ بڑے درد دل کے ساتھ اس نے بات لکھی۔ اس نے لکھا حضرت الحمدللہ میں شلوار ہمیشہ صحیح جو مناسب ہے وہ پہنتی ہوں، اونچی نہیں ہوتی اور بے حیائی والی نہیں ہوتی، وہی میں نے بچیوں کو پہنائی، اور الحمدللہ گو کے ارد گرد میں بچیاں دیکھتی ہیں شلواروں میں غلط معاملات، لیکن میری بچیاں اچھا پہنتی ہیں، پاکیزہ پہنتی ہیں۔ دوسرا اس نے یہ کہا کہ میں نے کبھی ہاف سلیو اور سلیو لیس کپڑے نہ پہنے، نہ اپنی بچیوں کو پہنائے۔ گو کے ارد گرد میرے ہی یہ دیور جٹھانی اور یہ کزن، یہ وہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا قریب کے رشتہ دار، اسکول کالج، یہ وہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہاں سلیو لیس چل رہا ہے لیکن میری بچیاں الحمدللہ پورا پہن لیتی ہیں۔ یہ 2 باتیں تو اس نے بتائیں جو بہت بہترین تھیں۔ حسرت کس بات پہ تھی جس پہ میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کا میسج بچی کا؟ انہوں نے یہ لکھا کہ حضرت میں نے ہمیشہ سر ڈھکا، کبھی ایسا نہ ہوا کہ میرا سر ڈھکا نہ رہا، میں سر ڈھکتی تھی، بچیوں کے سر ڈھکنے کے معاملے میں نرمی رکھتی رہی۔ بچیاں جوان ہو چکی ہیں، آج ان کو سر ڈھکانا مشکل بن چکا ہے، نہیں مانتی۔ یہ آئی اوپنر ہے اگر کسی کو اللہ نے عقل اور شعور دیا ہے۔ اگر عقل اور شعور نہیں ہے تو پھر عقل اور شعور سے مراد وہ عقل اور وہ شعور جو اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے، وہ والا عقل اور شعور، آج کی دنیا والا نہیں۔ تو کہنے لگی کہ میں نے خود تو باقی لباس میں مین 3 چیزیں تھیں نا، ان کے اوپر تو قمیض، شلوار، دوپٹہ، تو دوپٹے کے اوپر میں نے نرمی رکھی اور آج وہی میرے لیے مشکل ہو گیا، میں جتنا بھی سمجھا لوں، بچپن سے عادت نہیں، ان سے پہنے نہیں جاتا۔ اور یہ صرف ایک بچی کی داستان نہیں ہے، ایک گھر کی داستان نہیں ہے، ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں۔ پہلے ایک آنکھ والا وہ موٹا مرغا نہیں، برقع، پہلے ایک برقع ہوتا تھا، ابھی میں گیا کل جلال پور پیر والا، وہاں دیکھا اوپر سے وہ نکلا ہوا ہوتا ہے، اس کا مینار سا چھوٹا سا، اور پورا وہ برقع ہوتا ہے، بندہ اندر پورا جیسے خیمہ ہوتا ہے نا ایسا بڑا،
تو ایک آنکھ اس میں کھلی ہوتی ہے. تو پہلے تو وہ ہوتا تھا، اس کے بعد کالا برقع آیا، وہ بھی چلو بہت اچھا ہے، بہترین ہے. پھر کیا ہوا، ماؤں نے خود تو برقع پہنا، اپنی بچیوں کو بڑی چادر پہنائی. پھر یہ بچی بڑی ہو کے جب ماں بنی تو اس نے بڑی چادر پہنی، برقع نہ پہنا جو ماں نے پہنایا تھا، تو اس نے اپنی بچی کو دوپٹہ پہنا دیا. اب یہ دوپٹہ پہننے والی نسل جب بڑی ہوئی تو اس نے بڑھاپے میں دوپٹہ ہی پہنا. عام طور سے اپنی بچی کو دوپٹہ اس کے سر پہ تھا، اس کے گلے میں ڈال دیا. پھر یہ گلے کا دوپٹہ دے کے بڑھنے والی عورت، بچی جب عورت بنی، ماں بنی، نانی بنی، تو اس کے تو کہیں کہیں نظر آ جاتا دوپٹہ، تو آگے نسل کے دوپٹہ بھی گیا. اب ہمارے گھروں میں بچیوں کے سروں پہ دوپٹہ نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے جب ان کی عمر 2-3 سال ہی کی کیوں نہ ہو، دوپٹہ ان کو شروع سے پہنانے کی ضرورت ہے. اسکارف کی، سر ڈھکے رہنے کی، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. نہیں تو بے حیائی کا وہ آنے والا طوفان جو اس وقت مغرب میں ہمارے لاہور کے گلی کوچوں میں ہوگا. پچھلی بدھ کو ایک نوجوان آیا، میں ہر بدھ اور اتوار کو بیان کے بعد یہاں بیٹھتا ہوں پیچھے، آپ کو معلوم ہے، پھر وہ انفرادی ملاقات ہوتی ہے. اچھا، ایک انفرادی ملاقات کے حوالے سے آپ سے ایک درخواست ہے کہ جب میں کسی ایک سے بات کر رہا ہوتا ہوں نا، تو باقی پیچھے لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا دور بیٹھا کریں. جو بالکل قریب آ کے بیٹھتے ہیں مجھے لگتا ہے میرے سر پہ سوار ہو گئے. ایک تو مجھے الجھن ہوتی ہے، دوسرا جو بات کرنے والا بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ بھی چاہتا ہے کہ بھئی میں نے تنہائی کا وقت لیا تو تنہائی میں بات کروں، ہر بندہ انہی کو دیکھتا رہے تو وہ بھی پریشان ہوتا ہے. یوں سمجھ لیجئے جب آپ میں سے خود اکیلا جو مجھ سے ملنا چاہ رہا ہو وہ چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ مجھے سنیں اور دیکھیں، تو وہ دوسرے بھی نہیں چاہتے ہیں. تو اس میں نا ذرا اس کا خیال ہو. اور میں واپس تو نہیں جاتا، ملاقات سب سے کرتا ہوں، تو اس میں جو ہے اس کا خیال کرے. اور ہاں، جنہوں نے لمبی ملاقات کرنی ہو نا، وہ پہلے وقت میں نہ آئیں، وہ ذرا 2-4 کے بعد آ جائیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کی مختصر بات ہوتی ہے وہ چلے جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جنہوں نے لمبی والے ذرا دور بعد میں بیٹھ جائیں. یہ الگ وقت لے کے بھی آتے ہیں بعض لوگ. ابھی بھی 3:30 بجے ایک صاحب آئے ہوئے تھے، ایک صبح کل 11 بجے آ رہے ہیں. تو لمبی اور اہم بات ہے، بات بھی ضروری ہو تو الگ سے بھی آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ. تو وہ اس کے چارجز بھی کوئی نہیں ہے، لیکن کچھ چیزوں کا خیال رکھنا وہ ضروری ہوتا ہے. ماشاءاللہ جی، اسی کا انتظار تھا. اچھا جی، تو بچیوں کو یہ بات بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے. بچیوں کو یہ بات بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ سمجھائیں، دادا دادی نانا نانی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھائیں. اگر یہ لوگ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو یہ ان کے گناہوں میں برابر کے شریک ہیں. تسبیحیں بھی پھیرتے رہیں، گناہ بھی ملتے رہیں. ٹھیک ہے، تسبیح کا ثواب ملے گا، اللہ کا دستور یہ ہے، لیکن اپنے نہ کیے ہوئے گناہ کی سزا بھی ملنی ہے اور ٹھیک ٹھاک ملنی ہے. نوجوان بچیوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ مرد کا جہاد یہ دشمن کے سامنے کھلا ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے، اور عورت کا، بچی کا جہاد یہ اپنے گھر میں رہ کے ہوتا ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد ہوتا ہے. ایک سوال کبھی پوچھیے گا نہیں اپنی بچیوں سے، خاندانوں میں وہ دراڑیں پڑیں گی کہ قیامت تک اس کو سیدھا نہیں کر سکیں گے ہم لوگ. ایک سوال کبھی اپنی بچیوں سے نہیں پوچھنا، وہ میں بول رہا ہوں، اگر وہ پوچھ لیا تو خاندانوں میں وہ دراڑیں پڑیں گی اور وہ دشمنیاں ہوں گی کہ ایٹمی جنگ 3 سے زیادہ کا نقشہ ہمارے خاندانوں میں ہو جائے گا. وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ ان بچیوں سے پوچھا جائے کہ بیٹا تمہیں کہاں کہاں سے گناہ کی دعوت مل رہی ہے، تمہیں کون کون گناہ کے لیے اپروچ کر رہا ہے. یہ پوچھنے کے لیے نہیں ہے. یہ ماں باپ اگر ان کو عقل اللہ نے دی ہو تو ان کے لیے آئی اوپنر ہے. کیونکہ اگر آپ نے پوچھا، پتہ لگ گیا کہ میرے بڑے بھائی کا بیٹا، میرا جیٹ کا بیٹا، دیور کا بیٹا، نند کا بیٹا، خالہ کا، ماما کا، تو لڑائیاں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. اور کسی بچی نے کہہ دیا میرا بھائی ہی مجھے گناہ کے لیے بلاتا ہے، تو کہاں گھر چھوڑ کے جائیں گے. ایک مرتبہ ایک میرا بیان تھا، میں نے اسی قسم کی کوئی بات کی
تو بعد میں ایک بچی کا مجھے میسیج آیا خاتون کا، کہنے لگی کہ حضرت آپ نامحرموں کی بات کرتے ہیں، یہاں تو بھائیوں سے کوئی نہیں بچا ہوا۔ یہ اسی ماحول کی باتیں کر رہا ہوں، یہ سوال پوچھنا نہیں ہے، وہ موقع نہ آنے دیں کہ یہ سوال، یہ نقصانات جو ہر طرف آ گئے، ہر طرف پھیل گئے، اور یہی سوال پوچھنا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اگر اس بچی سے پوچھ لیا جائے جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا یا خلا ہو چکی، جو اکیلی رہتی ہے، چاہے اس کی عمر اور بچے کتنے ہوں، اس کو کہاں کہاں سے گناہ کی دعوت ملتی ہے، اگر یہ بھی پوچھ لیا تو ورلڈ وار 3 خاندان میں شروع ہو جائے گی۔ اتنے حالات تباہ ہو چکے۔ تو بچیوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بیٹا، آپ کے لیے آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری عزت اور ناموس کی حفاظت ہے۔ کسی طرح اس کو اللہ کے پاس پاک دامنی کے ساتھ لے جاؤ، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ تو مرد کا جہاد کھلا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، عورت کا جہاد چھپا ہوتا ہے، اور کہاں کہاں سے اس کو گناہ کی دعوت مل رہی ہوتی ہے، اللہ کی قسم یہ بتا بھی نہیں سکتی۔ آپ پوچھیں تو تباہیاں پھر جائیں۔ مجاہد اگر جنگ میں فتح پائے تو غازی بنتا ہے، جو بچی عزت و ناموس کی حفاظت کر لے وہ اللہ کے ہاں غازیہ بنتی ہے۔ مرد کا جہاد کسی وقت ہوتا ہے اور کھلا ہوتا ہے، عورت کا جہاد 24 گھنٹے اپنے نفس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بچی اپنی طرف آنے والی گناہوں کی پرپوزل کسی کو بیان بھی نہیں کر سکتی، ہاں اللہ کے سامنے دکھڑے رکھ سکتی ہے اگر اس کے اندر خوف خدا ہے۔ بچیوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یاد رکھنا، عورت کی ہر غلطی معاف کی جا سکتی ہے، کردار کے اوپر غلطی معاف نہیں کی جا سکتی۔ کردار کی غلطی کوئی معاف نہیں کرتا۔ ایک بات اور بچیوں کو سمجھانے کی، حقائق کچھ بتا رہا ہوں آپ کو، بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نوجوان جو محبت اور عشق کے نام پر پیغامات بھیجتے ہیں، یہ سارے کے سارے جھوٹے ہوتے ہیں۔ جب کسی نوجوان بچی کو کوئی نوجوان لڑکا یہ کہتا ہے، کسی نوجوان بچی کو نوجوان لڑکا یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ دوستی رکھو، رابطہ رکھو، آنا جانا رکھو، انٹریکشن رکھو، میں تم سے شادی کر لوں گا، میں تمہیں بساؤں گا، یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان۔ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہوتا ہے۔ اس لڑکے کو معلوم ہے کہ اگر میں نے حقیقت بیان کر دی کہ میں صرف تمہاری عزت سے کھیلنا چاہتا ہوں جب تک تم کھلواؤ، اس کے بعد کوئی لینے دینا نہیں، اگر وہ یہ سچ بول دے تو اس کا معاملہ آگے نہ بڑھے، اس کی خواہش پوری نہ ہو، تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ بچیاں چکر میں آ جاتی ہیں اور عزت گنوا بیٹھتی ہیں۔ جب گنوا بیٹھتی ہیں تو پھر ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے رشتہ بھیجو، تو کہتے ہیں امی نہیں مان رہی، ابو نہیں مان رہے، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، بہانے ہوتے ہیں، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ پھر بچیاں کہتی ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا، کوئی وظیفہ بتائیں، موت ہی آ جائے، خودکشیاں کرتی ہیں۔ ایک اور بات بھی، یہ بچیوں سے مت پوچھیے گا، یہ ڈاکٹروں سے پوچھ لیجیے گا، جو سرکاری ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کام کرتے ہیں نا، ان سے ذرا پوچھ لیجیے گا۔ کسی کے جاننے والا تو کوئی ہوگا نا سرکاری ہاسپٹل میں ڈاکٹر، دل کرے تو پوچھ لیجیے گا کہ سوسائڈ کیس کتنے آ رہے ہیں ہمارے ہسپتالوں میں، خودکشی کے کیس ہمارے ہسپتالوں میں روزانہ کی بنیاد پر کتنے آ رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، اور ان میں سے اکثر جوان بچیاں ہیں، اور پیچھے کوئی لڑکا ہوتا ہے جس نے عزت نیلام کر دی ہوتی ہے۔ آپ کا دل کرے پوچھ لیجیے گا، میں نے آپ کو نتیجہ بتا دیا ہے، اور اگر میں غلط ہوں تو پوچھ کے مجھے بتائیے گا کہ ہاں جی آپ نے یہ بات غلط کہی ہے۔ پتہ نہیں کیا کچھ ہے معاشرے میں۔ تو بچیوں کو پہلے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ایک نابینا کی مثال بڑی پیاری، اندھا نابینا لیکن بڑا عقل مند۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کو رات کے وقت جانا ہوتا تھا اور رات کے وقت اپنے گھڑے میں پانی بھر کے لاتا تھا۔ یہ جو نابینا لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اپنے اندازے سے چل رہے ہوتے ہیں، انہیں روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے لیے دن بھی اندھیرا ہوتا ہے، رات بھی اندھیری ہوتی ہے۔ تو ایک نابینا ایک ایسی جگہ رہتا تھا کہ رات کے وقت میں اس کو اپنا پانی کا گھڑا بھر کے لانا پڑتا تھا، روز جاتا تھا یا جو بھی اس کی روٹین تھی۔ تو کسی نے دیکھا کہ نابینا ہے، سر پہ گھڑا رکھا ہوا پانی سے بھرا ہوا، اور ہاتھ میں
چراغ ہے، روشنی ہے، چراغ کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس نے پوچھا جناب آپ تو اندھے ہیں، اس چراغ سے کیا آپ کو سورج کی روشنی میں کچھ نظر نہیں آتا، تو اس چراغ کا آپ اپنے ایک اندازے سے چلتے ہو۔ اس نے کہا، اس نابینا نے کہا یہ چراغ میں نے اپنے لیے نہیں رکھا، یہ دیکھنے والوں کے لیے رکھا ہے، آنکھوں والوں کے لیے رکھا ہے۔ نے کہا کیا مطلب آنکھوں والوں کے لیے رکھا ہے؟ نے کہا بات یہ ہے کہ اندھیرے میں چلوں یا دن میں چلوں میرے لیے تو برابر ہے، لیکن اندھیرے میں چلنے کے لیے آنکھوں والوں کو روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ میں نے تم جیسوں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ تم اندھیرے میں چلتے ہوئے آؤ اور کہیں مجھ سے ٹکرا جاؤ تو میرا گھڑا ٹوٹ جائے، تو میں نے اس لیے رکھا ہے کہ تم آنکھوں والے ہو، اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو، میں بھی بچ جاؤں، میرا گھڑا بھی بچ جائے۔ کتنا عقل مند تھا یہ اندھا۔ تو ہمیں اپنی بچیوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ غیر محرم سے اگر میں نے بات چیت کی، تھوڑا سا اس کو ٹائم دیا، نرم رویہ کیا اور آگے وہ بڑھا، اس کا ہاتھ بڑھا تو عزت تو میری جائے گی، جس طرح اس نے کہا گھڑا تو میرا جائے گا تو عزت تو اس کی جائے گی، دنیا کی بھی بدنامی اور آخرت کی بھی بدنامی، پھر میں تو اس جہاد میں ناکام ہو جاؤں گی، میں پہ پروردگار کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کس منہ سے شفاعت کے لیے جاؤں گی، میرا کیا بنے گا۔ امہات المومنین جو اپنے گھر میں بیٹھتی تھیں تو وہ گھر میں بیٹھی ہوئی دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھتی تھی، دروازے کی طرف نہیں کہ اچانک کوئی دروازہ کھولا اور غیر محرم آ گیا تو نگاہ نہ پڑ جائے۔ گھر بیٹھی عورت بھی اتنا خیال کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری اپنی عزت و ناموس کی حفاظت، یہ فرض منصبی ہے جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ اور مردوں کے حوالے سے ایک تو بات میں نے بتا دی، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ عورت کے معاملے میں مرد ہمیشہ اپورچونسٹ یعنی موقع پرست ہوتے ہیں، انہیں موقع ملنے کی دیر ہے۔ اگر 20 سال کا نوجوان کسی غیر محرم کو للچائی ہوئی شہوت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو اس کے ساتھ اس کا والد ہے جو 50 سال کا ہے وہ بھی اسی طرح دیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا دادا جو 70-80 سال کا ہے وہ بھی ویسے ہی دیکھ رہا ہے۔ عورت کے معاملے میں مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت کے مردوں پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ عورت کا فتنہ ہے۔ مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت، اور عورت کے لیے سب سے بڑا فتنہ مال۔ عورت کے لیے سب سے بڑا فتنہ مال، یہ مال کی خاطر حیا اور پاک دامنی کا سودا کر لیتی ہے۔ ہاں وہ جو میں نے ادھر ذکر کیا تھا نا کرسی کا، کیوں کیا تھا؟ اس بدھ کو غالباً ایک صاحب آئے تھے اتوار کو چند دن پہلے، آ کے کہنے لگے کہ میں وہ چلا رہا تھا ان ڈرائیو، کیا ہوتی ہے موٹر سائیکل بائکیں جو ہوتا ہے نا، کہنے لگے روزگار کے لیے کچھ دعا کریں، بڑا پریشان ہوں، تو یہ میں چلا رہا تھا کچھ پیسے بن جاتے لیکن یہ میں نے چھوڑ دی۔ وہ کیوں چھوڑ دی؟ کہ جی لڑکیاں بیٹھتی ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی لڑکی بلائے تو مت جا۔ میں نے کہا ہمیں کیا پتہ ہوتا کہ پیچھے لڑکی ہے، ہمیں تو بلا لیا جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے۔ میں نے کہا کینسل کر دو نہ بٹھاؤ، یعنی اس میں ہمیں دو نقصان ہوتے ہیں، نمبر 1 جو آنے جانے میں وقت اور پیٹرول لگتا ہے وہ، اور نمبر 2 کینسل جب کرتے ہیں تو ہماری ریٹنگ ڈاؤن ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے مشکلات ہوتی ہیں۔ تو میرا دماغ اس بھگ سے اڑ گیا کہ یا اللہ، کہ وہ لڑکا جو بائک پر آ رہا ہے، نہ خاندان کا پتہ، کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں، اور نوجوان بچیاں اس کے ساتھ بیٹھ کے جا رہی ہیں۔ مطلب حیا کس نعمت کو کہتے ہیں، اس کی قدر ہی ہم نے نہیں کی، اللہ کو کیسے منہ دکھائیں گے؟ اتنی بے حیائی، جنہوں نے پاکستان کی آزادی کے لیے قربانیاں دی تھیں، انہیں اگر پتہ ہوتا یہ سب کچھ ہوگا اور ہماری نسلیں یہ کریں گی تو انگریز کو نکالتے ہو۔ ایک اللہ والے تھے، انہیں جب کوئی دعا کروانی ہوتی نا تو نوجوانوں سے کرواتے، خود نیک تھے، بزرگ تھے، سفید داڑھی تھی، نوجوانوں سے دعا کرواتے۔ کسی نے کہا حضرت ساری دنیا بزرگوں سے دعا کرواتی ہے، آپ نوجوانوں سے دعا کرواتے ہیں، یہ کیا فارمولہ آپ نے اپنایا؟ فرمانے لگے کہ پاک دامن نوجوان کی دعا اللہ تعالیٰ کے بہت قبول ہوتی ہے۔ اب غور کیجئے، یہ 2025 ہے، یہ خیال ابھی اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا، اس وقت نہیں آیا۔ کون سا سال ہے جی؟ یہ 2025 مہینہ ستمبر، چند دن پہلے وہ نوجوان آیا تھا۔ قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، کیا لے کے؟ یا اللہ میں غریب،
میرے پاس وسائل کی تنگی، موٹر سائیکل تھی، ان ڈرائیو چلانی شروع کی، کچھ 1800 1200 1500 جو بھی کچھ آنا شروع مجھے ہوا، اللہ تو جانتا ہے غیر محرم آ کے بیٹھ جاتی تھی، میں نے اس وجہ سے اس کمائی کو چھوڑ دیا ہے، اللہ تو جانتا ہے یہ کام میں نے تیرے لیے کیا، اب بتائیے اس کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟ یہ عمل اللہ کے ہاں پیش کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس بھی کچھ ایسے اعمال ہیں جو اللہ کے یہاں پیش ہو سکتے ہیں؟ اچھا، اس نوجوان کا مجھے نام بھی نہیں پتا، لوگ مجھے نام بتاتے ہیں، کئی دفعہ میں یاد ہوتا ہے، اتنے تو ماشاءاللہ روز میسیجز اور ملاقاتیں ہوتی ہیں تو جو بار بار آتے ہیں نام یاد ہو جاتے ہیں، لیکن اس وقت مجھے اس کا نام یاد نہیں، چہرہ یاد ہے۔ یعنی آج کل کے زمانے میں ایسے نوجوان الحمدللہ موجود ہیں کہ جنہوں نے رزق کی تنگی کے باوجود رزق کے اس دروازے کو بند کر دیا جہاں سے غیر محرم کے ساتھ انٹریکشن کی چیز بنتی تھی، اس کو بالکل چھوڑ دی۔ یہ بھی تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں اپنا اعمال نامہ لے کے حاضر ہوگا، یہ عمل بھی تو پیش ہوگا، ہمارے پاس کیا ہے؟ اور مجھے تو محسوس ہوتا ہے اللہ اتنے کریم اور مہربان ہیں، انشاءاللہ تعالی اس نوجوان کے اس تقوی کی وجہ سے اللہ اس کی مغفرت بھی فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو استقامت عطا فرمائے۔ تو ایسے نوجوان اللہ کے ہاں بڑے مقبول ہوتے ہیں۔ بچیوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کی عزت و ناموس 10,000 10 لاکھ 10 کروڑ نہیں، 10 ارب ڈالر سے بھی زیادہ قیمتی ہے، زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن اگر بچی کے پاس 1 لاکھ ڈالر ہوں، کیا ویسے شاپر میں لیے پھرے گی؟ نہیں، ایسے احتیاط کے ساتھ ایسے چھپا کے رکھے گی کہ تلاش کرنے والے بھی تلاش نہ کر پائیں، اتنی احتیاط کرے گی۔ تو عزت و ناموس تو اس سے بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو بھی چھپا کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ شریعت بہت خوبصورت ہے، اس نے ہمیں تعلیم دی، فرمایا کہ نوجوان بچی جب بال سنوارتی ہے، بناتی ہے تو کچھ بال گر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، فرمایا کہ ٹوٹے ہوئے بال بھی ایسی جگہ نہ ڈالنا جہاں کسی غیر محرم کی نظر پڑے۔ بچیوں کے کپڑے سکھانے ہوں تو ایسی جگہ نگاہ نہ ڈلے، نہ لٹکائے جائے جہاں غیر محرم کی نگاہ پڑتی ہو۔ اسی طرح الحمدللہ اس انتہائی بے حیائی کی طرف تیزی سے دوڑتے ہوئے زمانے میں بھی ایک چیز ابھی بھی الحمدللہ ہمارے ہاں باقی ہے کہ جب مرد کا جنازہ ہوتا ہے تو ہم سب دیکھتے ہیں، عورت کا جب جنازہ ہوتا ہے اور تدفین کے لیے رکھتے ہیں، عورت کے جنازے کو جب لے جاتے ہیں اور قبر میں میت اتارتے ہیں تو کیا کرتے ہیں جی؟ کسی نے دیکھا تو بتائیں، سب نے دیکھا ہے، پردہ کر لیتے ہیں نا، چاروں طرف پردہ کر لیتے ہیں، آواز لگتی ہے کہ بھی غیر محرم دور چلے جائیں۔ اب ذرا غور کریں، 80 سال کی بوڑھی عورت فوت ہوئی، جو بیمار بھی تھی، ہڈیوں کا پنجرا ہی رہ گیا تھا خالی، بالکل کمزور تھی، اس کو دفن کرنا ہو تو آواز لگ رہی ہے کہ غیر محرم دور چلے جائیں۔ شریعت اتنی پاکیزہ، اتنی خوبصورت، اتنی عظیم، اتنی حسین، اتنی مہربان عورت کے اوپر، تو یہ شریعت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ 20 سال کی عورت، جوان بچی پردے کھول کے غیر محرم کے سامنے جائے؟ کیا اسی 80 سال کی اس مردہ لاش سے کوئی گناہ کا خطرہ ممکن ہے کہ وہ کرے گی یا کوئی اس کے ساتھ حرکت کرے گا؟ تو خود غور کریں شریعت کتنی پاکیزہ ہے۔ یاد رکھیے حیا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب ڈرائیونگ سیکھی تھی نا میں نے، تو مجھے بتایا گیا، غالباً چچا نے کہا یا ابو نے کہا، مجھے یاد نہیں آتا، مجھے بتایا گیا کہ جب آپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے تو یہ سمجھ کے بیٹھے کہ ہر بندہ وہ آپ کو مارنے کے لیے آگے آ رہا ہے، آپ نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اس کو بھی بچانا۔ اگر یہ کہہ دیں کہ بھئی اس نے غلطی کی نا، اس کو چاہیے تھا کہ وہ 1 منٹ توڑتا، اس کو چاہیے تھا کہ یہ نہ کرتا، اس کو چاہیے تھا کہ میں تو ٹھیک چلا رہا تھا، بھئی چاہیے تھا اس کو، لیکن جب ایکسیڈنٹ ہوا تو نقصان تو ہمارا بھی ہوا نا۔ اسی طرح بچیوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے غافل نہیں ہونا، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت رکھنی ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ عزت کو لوٹ لیا جائے، بچنا ہے، بچنا ہے۔
ایک سوال میں پوچھ رہا ہوں، جواب چاہیے، مجھے نہیں چاہیے. ایک سوال میں پوچھ رہا ہوں، جواب اپنے دلوں کو دے دیجئے. چلے میں اس کو سادہ کر لیتا ہوں. ایک سوال میں پوچھتا ہوں، جواب دے دیجئے، کھل کے دے دیجئے. میں نے اس کو لائٹ کر لیا، تھوڑا سا نا شوگر کوٹڈ ہو گیا. یہ دروازہ ہے، آپ اس سے وہاں جائیں یا آپ اپنے گھر جائیں، ذرا قریب ہو جائے گا نا حقیقت کے. آپ رات کو اپنے گھر جائیں، سامنے صوفے کے اوپر 4 عورتیں بیٹھی ہوئی ہوں. سامنے صوفے کے اوپر کتنی عورتیں بیٹھی ہوں؟ 4 بیویوں کی بات نہیں کر رہا، خوش نہیں ہونا، ایک ہی کافی ہے. اچھا، وہ آپ گھر جائیں، سامنے صوفے پہ 4 عورتیں بیٹھی ہوئی ہوں اور چاروں پر آپ کی نظر پڑے. وہ چاروں کون ہیں؟ ایک آپ کی والدہ ہیں، ایک بہن، ایک بیوی اور ایک غیر محرم نوجوان عورت. 4 عورتیں بیٹھی ہوئی سامنے صوفے پہ، ایک ماں، ایک بہن، ایک بیوی اور ایک غیر محرم نوجوان عورت. چاروں پہ نگاہ ڈلی، کیا چاروں پہ نگاہ کا زاویہ ایک ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک ہو. چاروں کے اندر فرق ہے ہماری نگاہ کے دیکھنے میں. تو بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی غیر محرم سے دور. دیور سے پردہ ہے کہ نہیں شریعت کے اندر؟ ہے. اچھا جی، یہ سوال میں نے پوچھا بڑا لائٹ. اگلا سوال جواب نہیں دینا کسی نے، بڑا ٹف ہے، دلوں کو چبھو دے گا، اس لیے جواب کسی نے نہیں دینا. پہلا سوال میں نے پوچھا دیور سے پردہ ہے یا نہیں، سب نے کہا دیور سے پردہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا دیور تو موت ہے، قریب بھی ہوتا ہے اور غیر محرم بھی ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہم سب کو یہ تو معلوم ہے کہ دیور سے پردہ کرنا، دیور جیٹھ ضروری ہے، اللہ کے محبوب کا حکم ہے. اگلا سوال میں کر رہا ہوں، جواب نہیں چاہیے، آپ جانیں اللہ جانے. کیا ہمارے گھروں میں بھی دیور اور جیٹھ سے پردہ ہوتا ہے؟ جواب مجھے مت دیجیے گا، نہ میں کسی کو دیکھ رہا. کیا ہمارے گھروں میں بھی دیور سے پردہ ہونے کی کوئی ترتیب ہے کہ نہیں ہے؟ ایک اور بات، 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ہم کلامی بھی کی. نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کیا معراج میں، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا. باقی جتنے انبیاء رہ گئے، تو ان تمام انبیاء کرام میں سے صرف ایک نبی ہیں جنہوں نے اللہ سے یوں مانگا، ربی ارینی انظر الیک، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. ربی ارینی انظر الیک، اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے. یہ سوائے موسیٰ علیہ السلام کے کسی اور نے دعا نہیں مانگی. کیوں نہیں مانگی؟ اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے. فرمایا کہ اس لیے کسی نے دعا نہیں مانگی کہ ان کی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی نہیں ہوتی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے مانگی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی، اور جب کسی کے ساتھ بات چیت ہو تو اگلا مرحلہ ملاقات ہوتی ہے، پھر دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے. اسی لیے کوئی بچی یہ کہے کہ میں تو صرف فون پہ بات ہی کر لیتی ہوں، میں نے تو تجھے دیکھا بھی نہیں. یہ اور کیا ہے، صرف بات ہی کرتے نا، کوئی ملاقات تو نہیں کرتے، کہیں آنا جانا تو نہیں ہے. نہیں، ملاقات پھر ہو ہی جاتی ہے، یہ رکتی نہیں ہے. پتہ تب لگتا ہے جب سروں سے پانی گزر جاتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا اس حوالے سے، نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا. جب یہ دونوں محرم آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور ملاقات کی طرف شیطان لے کے جاتا ہے، تو نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے. یہ سارے حجاب ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد معاملہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے. بچیوں کا یہ سوچنا کہ فلانے کی پرسنالٹی اتنی اچھی ہے، اس کی شکل ایسی ہے، اور یہ سب فضول باتیں ہیں. اللہ نے جس کو جو دینا تھا وہ دے دیا. آپ ساری دنیا میں تلاش کیجئے، آپ کو کوئی ایک بندہ ایسا نہیں مل سکتا جس نے دنیا کے اندر زنا والے گناہ کو اپنایا ہو اور خوشیوں بھری زندگی گزار رہا. یہ کھلا چیلنج ہے، اوپن چیلنج. جہاں بھی جائیے تلاش کیجئے، روئے زمین کے اوپر کوئی ایک نوجوان مرد ہو یا عورت ہو، کوئی انسان مرد ہو یا عورت
ایسا نہیں مل سکتا جس نے بدکاری والے عمل کو اپنایا ہوا ہو اور اس کی زندگی میں خوشیاں ہوں۔ یہ بدکاری اور خوشیاں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، بلکہ ٹینشن، ہر وقت ٹینشن۔ سب سے زیادہ ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ امی سے چھپاؤ، ابو سے چھپاؤ، اس سے چھپاؤ، اس سے چھپاؤ، کسی کو پتہ نہ چل جائے، اور بے شمار پریشانیاں ہوتی ہیں۔ قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت نے پوچھ لیا کہ نوجوان، میں نے تمہیں حیا کی نعمت دی تھی اور یہ قوت دی تھی، تم نے اس کی حفاظت کیوں نہ کی، تو کیا جواب دیں گے اللہ کے ہاں؟ اور ہاں، اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے قدردان، بڑے مہربان ہیں۔ کوئی نوجوان بچہ ہو یا بچی، اس کو کوئی گناہ کی دعوت دے دے اور وہ یوں کہہ دے کہ اللہ سے میں ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ ایک اور چیز بہت اہم، اللہ رب العزت نے ہر چیز کا ایک کوٹا بنایا ہوا ہے، ہر چیز کا، اور ہر انسان کا مختلف رکھا ہوا ہے۔ کسی انسان کے زندگی کے دن کم رکھے، کسی کے زیادہ رکھے، لیکن ہر انسان کا ایک کوٹا ہے۔ بھئی یہ بندہ ہے، اس نے اتنے دن رہنا ہے، یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، اور اتنی اس کی سانسیں ہیں، روٹی اس نے اتنی کھانی ہے، چاول اتنے کھانے ہیں، مرغی کا گوشت اتنا کھانا ہے، بڑا گوشت اتنا، چھوٹا مچھلی اتنی کھانی ہے، دالیں اتنی کھانی ہیں، سبزیاں اتنی کھانی ہیں، کمانا اتنا ہے، سفر اتنا کرنا ہے، مکمل ایک کوٹا ہے۔ ایک آدمی کے مقدر میں اگر اللہ تعالیٰ نے 50 سال کے اندر 1,00,000 روٹیاں رکھی ہیں تو وہ 90,000 کھا کے مر نہیں سکتا، 1,00,000 پوری کرے گا، اور 1,00,000 2,000 بھی نہیں کھا سکتا۔ حلال طریقے سے کمائے گا، دنیا اور آخرت میں عزت، حرام کمائے گا تو رسوائی، اور 1,00,000 سے اوپر پھر بھی نہیں جائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے مرد یا عورت کو یہ قوت دی، یہ جسمانی قوت، یہ شہوت، یہ نعمت عطا کی، اس کا بھی ایک کوٹا ہے، ہر آدمی کی اپنی اپنی صحت کے مطابق۔ اب کوئی شخص اس کو حرام استعمال کر لے، شادی سے پہلے استعمال کر لے، غلط جگہ استعمال کر لے، یا شادی کے بعد غلط استعمال کر لے، تو اتنے ہی حلال سے محروم رہے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا کوٹا 100 کا ہے، 1000 کا ہے، 1,00,000 کا ہے، جو بھی ہے، 100 کا کوٹا ہے۔ اس نے اگر 10 20 50 غلط جگہ استعمال کر لیا، اب پاکیزہ جگہ کے لیے وہ نہیں، وقت کم ہو گیا، اب شادی شدہ زندگی خوبصورت تو نہیں گزر سکتی۔ غلط طریقے سے اس نے کوٹے کو استعمال کر لیا، بیماریاں لگیں گی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، گناہوں کا وبال، ڈپریشن، ٹینشن، یہ سب فری میں آئے گا، بونس میں ساتھ آئے گا۔ اور دوسری طرف عبادت، عزت، اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی رضا، قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ۔ تو اس نعمت کی حفاظت اور صحیح استعمال کے اوپر اللہ کی رضا ہی رضا ہے، اور دوسری طرف تباہی ہی تباہی ہے۔ اب عقل مند سوچ سکتا ہے کہ میرے پاس مخصوص ایک لمیٹڈ کوٹا ہے، اس کوٹے کو میں حلال استعمال کروں یا حرام، اب اس سے زیادہ کھل کے اور کیا بات کی جائے۔ بہت سارے نوجوان جنہوں نے ایک وقت میں کئی رابطے رکھے، پھر وہ توبہ طائب ہوئے، پھر جب وہ توبہ ہوتے ہیں تو بعض مرتبہ اپنی کوئی سٹوری سناتے ہیں، تو ان سے پھر پوچھا گیا کہ دیکھو، جب تم نے فلانی لڑکی کے ساتھ کلمے پڑھے، قسمیں کھائیں، وعدے کیے، شادی کے، اور اس نے ہر چیز تمہارے حوالے کر دی، اور تم نے جو چاہتے تھے وہ کیا، اب شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کر لو اس سے شادی۔ تو تقریباً 99.9% نوجوانوں کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں حضرت، جس نے ماں باپ کے گھر رہتے ہوئے ہماری عزت نہ، جس نے ماں باپ کے گھر میں رہتے ہوئے ماں باپ کی عزت نہ کی، ہمارے گھر آ کے ہماری عزت کا کیسے خیال رکھے؟ گھر میں ہمارے رہے گی، دل میں کس کو بسا لے، ہمیں کیا پتہ۔ شک کا بیج آ جاتا ہے۔ شیطان کا کام ہوتا ہے گناہ کروانا، جب تک کروا سکیں، نیکی کی طرف نہیں لاتا، وہ جوڑتا نہیں ہے۔ اور جب بچیاں کسی کے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیتی ہیں، ٹیشو پیپر کس طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، پھر خودکشی کی کوششیں کرتی ہیں۔ ذرا کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیجیے گا سرکاری ہسپتالوں میں، جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کدھر جا رہا ہے معاملہ۔
کیونکہ مرد کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جو لڑکی ناجائز طریقے سے میرے ساتھ تعلق رکھ سکتی ہے وہ کل میری بیوی بن کر دوسرے مردوں کے ساتھ تعلق کیوں نہیں رکھ سکتی؟ اعتماد کی فضا بنتی ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح کی ابھی لازوال عشق کے نام سے بھی ایک بے حیائی کا پروگرام لانچ ہونے والا ہے، کیا اس کی ترتیب ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ وہی فضول بوگس ترین غلیظ ترین آئیڈیا کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی آپس میں ملیں تاکہ شادی کے بعد کی زندگی خوبصورت ہو جائے۔ یاد رکھیے، منگنی کے بعد یا منگنی کے علاوہ نکاح سے پہلے جب بھی معاشرے میں لڑکا لڑکی آپس میں کچھ وقت گزارتے ہیں، یہ اپنی محبت کا وقت وہاں پورا کر لیتے ہیں، شادی کے بعد سوائے لڑائیوں کے کچھ نہیں رہتا، پھر جلدی سے طلاق بھی ہو جاتی۔ ہوتا کیا ہے، شادی سے پہلے یہ لڑکا لڑکی بیٹھے ہوئے نا، نکاح سے پہلے اس کے جسم سے بدبودار ہوا نکلی، اس کو بھی وہ خوشبو تصور کروا رہا ہوتا ہے، کتنی خوبصورت تمہاری یہ ہوا ہے۔ اس کی غلطی کو بھی اچھا کہہ رہا ہوتا ہے، اس کو تحفے بھی لا کے دے رہا ہوتا ہے، چاہے چوری کر کے لائے کہیں سے لائے، اس کی ہر غلط بات کو ٹھیک کہہ رہا ہوتا ہے، اس نے مطلب نکالنا ہوتا ہے بڑے اچھے طریقے سے۔ میں نے کہا مرد اپرچونسٹ ہے، موقع پرست ہیں، یہ موقع پرستی کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی ہر چیز ایسی لگا دیتے ہیں، وہ پاگل بن جاتی ہیں، سمجھتی ہیں کہ اس سے اچھا تو شہزادہ سلیم کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جس دن نکاح ہو جاتا ہے وہ مرد کے اندر پھر مردانگی آ جاتی ہے، وہ پھر خاوند ہوتا ہے اور آپ اس کی بیوی ہوتی ہیں، یہ بچی اس کی بیوی ہوتی ہے۔ پھر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب مجھے یہاں مطلب نکالنا نہیں ہے، اب تو ہم نے ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، زندگی گزارنی ہے۔ اب وہ صحیح کو صحیح کہتا ہے، غلط کو غلط۔ اس عورت کو سمجھ نہیں آتی کہ پہلے تو تم میری ہر بات پہ ہاں کرتے تھے، اس وقت مطلب نکالنا تھا، میری بری بات کو بھی اچھا کہتے تھے۔ ایسے بے شمار لڑکے ملیں گے، نوجوان ملیں گے جو نامحرم عورت کے حوالے سے اس کے غلط کو بھی صحیح کہیں گے، ایسا ایک بھی نہیں ملے گا جو بیوی کے غلط کو ٹھیک کہے۔ وہ کہے گا نہیں یہ غلط ہے، اور یہی چیز اس کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو میں بات کیا کر رہا تھا، نکاح سے پہلے جب بھی مرد عورت ملتے ہیں کسی بھی لیول پہ، فون پہ ملاقات ہو، فزیکل ملاقات ہو، اور راتوں کی تنہائیوں کی ملاقات ہو، کہیں دور آپ کہیں بھیج دیں کہ چلو جی چند دن گزار کے لے آؤ، ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنا محبت کے لمحات پہلے گزار لیتے ہیں، نکاح کے بعد لڑائیاں اور بربادیاں اور تباہیاں۔ اور اگر اس کو باقی رکھا جائے، نکاح کے بعد ہی پہلی ملاقات ہو، پہلی بات چیت ہو، تو شروع کے کچھ وقت وہ محبتیں ہوتی ہیں، وہ ایک دو طرفہ کشش ہوتی ہے، وہ پھر آگے باقی رہتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت بھی ہوتی ہے، عزت بھی ہوتی ہے، اور وہ پھر سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اور شروع میں جب محبتیں ہوں تو پھر کوتاہیوں کو، غلطیوں کو قبول کر لیا جاتا ہے، کمیوں کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ پہلے تو گاڑی چل رہی ہے تو کچھ اور، اس وقت کیا ہوتا ہے، شادی کے بعد میاں بیوی دونوں اپنے آپ کو صحیح سچویشن پہ رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو میاں بیوی کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ پہلے میاں بیوی کی حیثیت سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، لڑکا اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کی ہر غلط کو بھی سیدھا کہہ رہا ہوتا ہے۔ شادی کے بعد وہ یہ نہیں کرتا، لڑائی ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد اگر پہلی بات چیت ہو، پہلی ملاقات ہو، تو آپس میں محبتیں بھی، تعلقات بھی، پھر وہ محبتیں بڑھتے بڑھتے رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، پھر چلتا ہے۔ یہ آپ کو میں نے حقائق بیان کیے ہیں، اس کے لیے ضرورت ہے گھروں میں پاک دامنی والے ماحول کو پیدا کرنے کی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے وہ ایسی ویسی ہے۔ رحمت للعالمین سے زیادہ حیا اور پاک دامنی والا کوئی نہیں تھا۔ یہ جو آپ نے فرمایا نا ایسی ویسی ہے، آپ کی شان کے مطابق اتنی ہی بات تھی۔ محدثین نے فرمایا کہ اس نبی علیہ السلام کی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت کردار کی کمزور ہے۔ یہ بھی محدثین کی بات بہت ان کے شان کے مطابق ہے۔ آج کل کے حال میں کیا ہوگا، یہ عورت بدکارہ ہے، اور آج تو خوشبو ایسی لگا کے پھرتی ہیں کہ 10 فٹ آگے تک 10 فٹ پیچھے تک جائے۔ غیر محرم کو عورت خوشبو لگائے لیکن شوہر کے لیے لگائے، اور پھیلنے والی نہ ہو، مرد لگائے پھیلنے والی لگائے۔ تو شریعت نے تو یہ بھی منع کیا۔ مرد عورت کا معاملہ اتنا نازک ہے، اور شیطان اور نفس یہاں اتنی تیزی سے ایکٹ کرتے ہیں کہ حیرانگی ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا کہ اگر کسی عورت کا پاؤں کسی جگہ پر پڑا اور غیر محرم مرد نے اس زمین پر پاؤں رکھ دیا جہاں ابھی عورت کا پاؤں پڑا تھا،
تو شیطان اور نفس مرد کے اندر وہیں سے شہوت کو بھڑکا دیتے ہیں۔ اسی بات سے نگاہوں کی حفاظت، اس کے لیے پہلی بنیادی شرط اللہ نے رکھی، مردوں کو بھی کہا عورتوں کو بھی کہا، غیر محرم سامنے آئے نگاہیں جھکا لو، غیر محرم سامنے آئے نگاہیں جھکا لو۔ اب کہاں سامنے آئے؟ بالکل آنکھوں کے سامنے آئے، شادی ہال میں آئے، سڑک پر آئے، راستے میں آئے، کسی بھی جگہ پر آئے یا اسکرین پر آئے، غیر محرم آئے نگاہیں جھکا لو۔ نگاہیں جھکانے کا کس نے حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کس نے حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر یہ نگاہوں کو جھکانے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا اسپیڈی بنایا کہ یہ کلمح البصر، پلک جھپکنا ایک مثال بن گئی۔ سامنے غیر محرم آئی، اب نگاہ جھکانے میں کوئی محنت نہیں۔ اگر یہ اتنا سلو ہوتا کہ آہستہ 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 کر کے یہ بند ہوتی تو بندہ کہتا ہے یا اللہ بند کرتے کرتے ہی میری نظر پڑ گئی۔ اتنا فاسٹ ایکشن بنایا اللہ نے اس کو کہ جتنا حکم دیا اس کے حساب سے اس کا پردہ بھی اتنا تیز بنا دیا، ایک لمحے میں بند ہو جاتا۔ ہاں، اچانک سامنے سے عورت آ جائے اور پہلی نظر اچانک پڑ جائے وہ معاف ہے، لیکن پہلی نظر جو سوچ سمجھ کے گھور کے لمبی ڈالی جائے تو وہ پھر حرام ہے، کبیرہ ہے۔ اچھا، ایک دفعہ میں نے اسی طرح بیان کیا تو مجھے کچھ نوجوانوں کا فون آیا، باقاعدہ مجھ سے ناراض ہوا، کہنے لگے حضرت آپ نے تو آج نوجوانوں کو بڑا ہی رگڑ کے رکھ دیا، تو میں تو پاک دامن رہنا چاہتا ہوں، لڑکیاں میرے پیچھے ہوتی ہیں تو میں کیا کروں، آپ نے تو کسی نوجوان کو آج چھوڑا ہی نہیں، سارا کوئی رگڑ دیا، تو میرے پیچھے تو لڑکیاں ہوتی ہیں۔ والد صاحب نے بتایا ابو کے کو جاننے والے ہیں، ان کے بیٹے نے داخلہ لیا ادھر کی ایک یونیورسٹی میں، جو اندر جاؤ تو ماحول پاکستان کا نہیں لگتا، تو نیکی کے ماحول کا بچہ تھا، وہ کہنے لگے لڑکیاں نہیں چھوڑتی، وہ اتنے مذاق اڑاتی ہیں اور وہ اتنا پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ تو بہرحال مراد بچہ ہے کہ بچی، میں نے تو ایک جنرل ساری باتیں کی ہیں، اور لڑکوں کو اس لیے زیادہ رگڑا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں۔ چلو ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ خالی نوجوانوں کی بات نہیں ہے، 70 سال کے بوڑھے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، 70 سال کے بوڑھے کی بھی پاک دامنی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک صاحب ہیں، ان کے والد صاحب فیصل آباد میں رہتے تھے، کہنے لگے کہ میں تنگ آ گیا ہوں کہ میں کیا کروں، کہ وہ اکیلے ہیں، بوڑھے ہیں، خدمت کے لیے کسی کو بھی رکھتا ہوں، ایسی اخلاقی شکایت آتی ہے کہ وہ چلا جاتا ہے پھر رکھتا ہوں، تو میں تو پریشان ہو گیا ہوں اپنے 74 سال عمر تھی وہ، کہ 74 سال اپنے باپ سے، کس کو بتاؤں، کہاں لے جاؤں، یہیں رو رہے تھے، کیا کروں۔ تو اس ماحول میں نہ نوجوان لڑکے کی بات رہی، نہ لڑکی کی، نہ بوڑھے کی، نہ جوان کی، نہ شادی شدہ کی، نہ غیر شادی شدہ کی، ایسا عجیب بے حیائی کا طوفان چل پڑا ہے، تو سب ہی کو حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، ایک سوال نبی علیہ السلام کی مجلس میں پوچھا گیا اور اس کا جواب بھی دیا گیا۔ پوچھا یہ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت محفل ہے، صحابہ کرام جمع ہیں، سوال یہ ہوا کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے، سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ تو مختلف جوابات آئے۔ وہیں پہ نبی علیہ السلام کے داماد، چوتھے داماد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے کیا فرمایا، کیا سوچا، انہوں نے کہا میں خود جو جواب دوں، میں جاتا ہوں تو بی بی فاطمہ سے پوچھتا ہوں، نبی علیہ السلام کا جگر گوشہ ہے، وہ اچھا جواب دے دیں گی، میں ذرا اچھا جواب دے دوں گا، سب کے جواب آ رہے ہیں، میرا جواب اور مضبوط ہوگا۔ اور تشریف لے گئے، اندر گئے کہ نبی کی محفل میں یہ بات چل رہی ہے، سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے جو نہ خود کسی غیر محرم کو دیکھے، نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھے، یہ بہترین عورت ہے جو اتنے پردے میں رہے۔ وہ تشریف لائے اور نبی علیہ السلام کو بتایا کہ میں گیا تھا، بی بی فاطمہ نے یہ جواب دیا۔ نبی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی او کما قال علیہ السلام، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو بہترین عورت کون ہے؟ اچھا، لباس اور ہماری نفسیات کا بھی تعلق ہے۔ جب ہم لباس اور نفسیات کا تعلق کیا ہے، تو ہمارے اندر بھی اور دیکھنے والے کے اندر بھی اس قسم کے خیالات اور اندر سے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے جذبات کو بھڑکانے میں پورا مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ جب ہم بے حیا والا لباس پہنتے ہیں تو اندر سے ہمارے اندر کے اندر سے جذبات اور ہارمون جسم میں ایسے پیدا ہوتے ہیں جو ہمیں اشتعال انگیزی کی طرف لے جاتے ہیں اور دوسرے کو بھی۔
یہ لباس کا اثر ہے۔ اور جب ہم سنت کے مطابق پاکیزہ لباس پہنتے ہیں تو یہ والے ہارمون اندر سے بالکل پیدا نہیں ہوتے۔ یہ آج سائنسی تحقیق ہے، جو سنت کے مطابق پاکیزہ لباس ہے تو اندر سے وہ بے حیائی والے یہ ہارمون جو انسان کو جنسی گناہ کی طرف لے جاتے ہیں یہ بھی پیدا نہیں ہوتے۔ انسان سادہ سنت کے مطابق لباس پہنے، اس کو وقار ملتا ہے، ٹھہراؤ ملتا ہے، بردباری عطا ہوتی ہے۔ اور جب یہ دکھاوے کے لیے لباس پہنتا ہے، نمائش کا لباس پہنتا ہے، تو اس کا ہماری نفسیات پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ اس کا ہماری نفسیات پر یہ اثر ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے اوپر منحصر ہو چکے ہوتے ہیں کہ دوسروں کا رویہ یا کومنٹس ہمارے بارے میں کیا ہیں۔ ان کا کومنٹ ہمارے بارے میں اچھا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، برا ہے تو پھر ہم برے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح لباس اور نفسیات کا تعلق اور بھی ہے۔ جب ہم ایسے لباس پہنتے ہیں جو دکھاوے کے لیے، نمائش کے لیے ہوں، تو پھر حسد، مقابلہ بازی، نظر بد، اس قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں معاشرے میں، ہمارے اپنے اندر بھی، دیکھنے والوں کے اندر بھی۔ اور جب پاکیزہ سنت کے مطابق لباس پہنتے ہیں تو یہ چیزیں کنٹرول رہتی ہیں۔ ہر چیز کا اثر ہوتا ہے، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، خوبصورت عورت کو دیکھنے سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں، لیکن خوبصورت عورت کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے۔ صورت کو سنوارنے کے بجائے سیرت کو سنوارنے کی فکر ہو۔ یاد رکھیے، قد اونچی ہیل کے جوتے کے بغیر بھی بڑا نظر آ سکتا ہے اگر شخصیت کے اندر بلندی ہو۔ آنکھیں بغیر سرمے کے بھی خوبصورت نظر آ سکتی ہیں اگر ان کے اندر حیا ہو، بلکہ بغیر مسکارے کے بھی دل فریب ہو سکتی ہیں اگر شرم سے جھکی ہوئی ہوں۔ پیشانی بغیر بندیے کے بھی پرکشش ہو سکتی ہے اگر پیشانی پہ سجدوں کے نشان ہوں۔ یاد رکھیے، ساری دنیا مل جائے یہ تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے، کردار کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ چند دن پہلے میں غور کر رہا تھا، جس آدمی کی جو فیلڈ ہوتی ہے نا تو اسی حساب سے چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ کیا غور کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے اوپر کون کون سے الزامات لگے، تو اس کی جب ریسرچ کی تو پتہ یہ لگا کہ مشرکین مکہ، منافقین مدینہ، یہود، نصارہ اور دوسرے لوگوں نے، 5 قسم کے لوگوں نے نبی علیہ السلام پر الزامات لگائے۔ کیا الزامات تھے؟ کسی نے کہا کہ جو کتاب ہے یہ خود ہی لکھ لیتے ہیں تو اللہ کی نہیں ہے، کسی نے کہا یہ نبی نہیں ہے، کسی نے کہا ساحر ہیں، کسی نے کہا یہ مجنون ہیں، اور کسی نے کہا یہ بادشاہت چاہتے ہیں، ان کو مکے کی سرداری چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ کی قسم، اللہ کے محبوب کے کردار کے اوپر کسی نے کوئی جملہ نہیں بولا۔ وہ آپ کی جان کے دشمن تھے، بدترین دشمن تھے، جو کچھ وہ کر سکتے تھے سب کچھ انہوں نے آپ کے خلاف اور نبی امت کے خلاف کیا، لیکن اس 63 سالہ مبارک زندگی میں آپ کے کردار کے اوپر ایک حرف نہیں لگا سکے۔ اور اس ماحول میں ہی نبی علیہ السلام نے 11 شادیاں کی۔ اسی ماحول میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، رخصت ہوئی جبکہ ان کی عمر تقریباً 9 سال تھی۔ تو بڑے سے بڑے کافر کو، مشرک کو اس بات کے اوپر ایک جملہ بولنے کی نوبت نہیں آئی۔ ہاں، آج بولی جا رہی ہیں باتیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ آج ہم تو بہت آگے چلیں گے۔ ایک بات اور بھی سن لیجئے، وقت زیادہ ہو چکا ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ چند باتیں اور ہیں، ذرا پوری ہو جائیں۔ ایک اور حقیقت سن لیجئے، انسان گناہ کرنے سے پہلے بڑا بہادر بنتا ہے۔ انسان یہ والا گناہ کرنے سے پہلے بڑا بہادر بنتا ہے، لیکن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو سب سے بڑا چوہا اور بزدل یہی ہوتا ہے، اب ہر ایک سے چھپا رہا ہوتا ہے۔ پہلے بڑا شیر بن رہا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ مسٹر چوہے ہوتے ہیں، پھر جھوٹ بولتے ہیں، ایک سیریز ہوتی ہے، جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں۔ ایک ماں کو اپنی بیٹی کے اوپر شک تھا، تو بیٹی نے ماں سے کہا کہ مجھے موت پہ کلمہ نہ ملے اگر میرے اس سے یہ والے تعلقات قائم ہوئے ہوں تو۔ اس وقت تو اپنی بات بتانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے اتنی بڑی بات کر بیٹھی، اور بعد میں خیال آیا کہ تو موت کے بعد کلمہ بھی نصیب نہ ہوا تو میں تو کافرہ مروں گی، تو میں نے جھوٹ بولا۔ تو انسان شروع میں بہادر بنتا ہے اس گناہ کے کرنے سے پہلے، بعد میں سب سے زیادہ بزدل یہ ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جہاں حیا ہو، کہیں بے حیا ہو جائیں تو ان کی بات ہی کچھ اور ہے۔ یا یہ یاد رکھیے، شہوت وہ شیرینی ہے، شہوت وہ شیرینی ہے جو اگر حدود شریعت کے خلاف چکھی جائے تو چکھنے والے کو ہلاک کر دیتی ہے۔
یہ شہوت کے جذبات جو اٹھتے ہیں، یہ شہوت کے جو جذبات اٹھتے ہیں یہ ابتدا میں چھوٹے کیڑے کی مانند ہوتے ہیں، ان کو مارنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس وقت نہ کرنا، مارا نہ ختم کیا تو ان کی انتہا پھنکارنے والے اژدہے کی ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، انسان کو ہر چیز سے خوشی ہوتی ہے، لیکن جتنی خوشی اپنے آپ سے جیت کر ہوتی ہے، کردار پر باقی رہنے سے ہوتی ہے، تو پھر وہ خوشی دوسری چیزوں سے نہیں ہوتی۔ جس نے اس لیے اپنے آپ کو بناؤ سنگھار کیا، میک اپ کیا، تیار ہوا، آج کل تو لڑکے بھی تیار ہوتے ہیں، جس نے اپنے آپ کو اس لیے بنایا اور سنوارا کہ نامحرم غیر محرم مجھے دیکھے اور خوش ہو، کسی نے اس لیے اپنے آپ کو سنوارا، اچھے کپڑے پہنے، اپنے آپ کو تیار کیا کہ غیر محرم مجھے دیکھے اور خوش ہو، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا۔ اب کوئی اس لیے صبریں اور تیار ہو کہ کوئی غیر محرم دیکھ کر مجھے خوش ہو، تو کس قیمت پر یہ سودا کر رہا ہے یا کر رہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ مجھے محبت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ اللہ بھی فرما دیں گے تجھے تو غیر محرم کی محبت کی چاہت تھی، آج تو پھر میری ناراضگی والی نظر تو ڈلے گی، محبت والی، رحمت والی نہیں ڈلے گی۔ اللہ تعالیٰ کریم اور مہربان ہے، انسان اگر سچی توبہ کر لے، پکی توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تو زندگی بھر کے اللہ گناہ معاف کر دیتے، کچھ بھی ہوں، کوئی بھی گناہ ہو، کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا، جتنے ہو گئے، سچی توبہ سے اللہ تعالیٰ سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل